أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیات نمبر 19 اور 20۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو بڑے ہی حیرت انگیز طریقے سے معجزانہ طور پہ ایک غار کے اندر 309 سال کے لیے سلا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے 309 سال تک ان کی حفاظت کرنے کے بعد ان کے لیے روشنی کا مناسب انتظام نہ کم نہ زیادہ، ان کو کروٹیں بدلوانے کے بعد اور ان کی چوکھٹ پہ مسلسل 309 سال تک کے لیے ایک کتے کو متعین کرنے کے بعد یہ سارا انتظام 309 سال تک رہا، 3 صدیاں اور 9 سال۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آیات زیر تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے انہیں سلایا تھا ایسے ہی حیرت انگیز طریقے سے، ایسے ہی معجزانہ طور پہ ہم نے ان کو ان کی نیند سے بیدار بھی کر دی، اور اس بیدار کرنے کے چند مقاصد اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں بیان فرمائے۔ اور پھر جب وہ بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوئی کہ بھائی ہم کتنی دیر تک سوئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں داخل ہوئے تھے اور دن کے آخری حصے میں بیدار ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہم ایک دن کے لیے صرف یہاں ٹھہرے ہیں،
یعنی کل ہم سوئے تھے اور آج اگلا دن ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ ایک دن بھی پورا نہیں، کل کے نہیں سوئے بلکہ آج ہی سوئے ہیں، پہلے ٹائم سوئے تھے اور اب یہ پچھلا پہر ہے۔ اور اس اختلاف اور اس جھگڑے کے اندر کچھ دیر تک وہ آپس میں گفت و شنید کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس کا صحیح ثبوت نہیں ہے، یہ سب اندازے ہیں، خیالات ہیں، تخمینے ہیں، ایسٹیمیٹ ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس سوئے رہنے کی مدت کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اور ہر عالم ربانی اور ہر اللہ کا جو صحیح ولی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے علم پر مان نہیں کرتا، وہ اپنے تھوڑے بہت علم کے بعد یہی کہے گا واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جاننے والے۔ اور ویسے بھی دیکھ لیجئے، یہ وہ ولی ہیں اصحاب کہف، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہیں قرآن مجید ولی بیان کر رہا، جن کے معجزات اور کرامات کا قرآن تذکرے فرما رہا ہے، جن کو ہم ولی کہتے ہیں اپنے معاشروں میں، ان کے ولی ہونے کی اللہ کی طرف سے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن یہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہو کر بھی اتنا بھی علم نہیں رکھتے کہ ہم کتنی دیر سوئے اور کتنی دیر کے بعد بیدار ہو رہے ہیں۔ جن کو قرآن ولی مانتا ہے، جن کو رحمان ولی مانتا ہے، ان کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہے، تو جو میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں ان کا علم پھر کتنا محدود ہو؟ کیا ان کے متعلق یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں، یہ دعویٰ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسے ولی ہوتے جو ہر چیز جانتے ہوتے تو وہ سب سے پہلے تو انبیاء کرام تھے، اور پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر ہی ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، صرف اتنا کہا کہ اس زمین پہ جتنے انسان بستے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ علم وہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ جملہ بھی پسند نہیں آیا اپنے ایک اولو العزم پیغمبر کے متعلق، تو پھر پیغمبروں سے بڑے ولی تو کوئی نہیں ہو سکتے نا اس کائنات، باقی ولی تو سارے ان کے بعد ہی آئیں گے نا۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے لگے، اندازے لگانے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، اور انہوں نے اس بحث و تکرار کو بہت زیادہ کھینچا نہیں ہے ہماری طرح کہ ہر بندہ اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ اپنے اپنے تخمینے اندازے لگائے اور اس کے بعد کہا کہ بھائی جتنی دیر تم یہاں سوئے ہو نا، اس مدت کو ہمارا رب ہی بہتر جانتا۔ ہاں اگر مزید کچھ اندازہ کرنا ہے تو ایسے کرو کہ اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجو، بازار بھیجو، دیکھ لو کہ وہاں کے کیا حالات و واقعات ہیں، مزید باہر سے اندازہ ہوگا، ہم تو غار کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ممکن ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اللہ پاک نے ایک یا دو لوگوں کا یہاں موقف بیان کیا کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، باقی سارے لوگوں کا موقف اللہ پاک نے بیان نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی گمان ہو کہ ہم کافی لمبے عرصے کے لیے سوئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح کرو، بھوک بھی لگی ہے،
اب ہمیں بھوک بھی لگ چکی ہے، تو ایسے کرو کہ اپنے میں سے ایک شخص کو یہ جو ہمارے پاس تھوڑے سے چاندی کے سکے ہیں، یہ سکے، یہ کرنسی دے کر اسے قریبی آبادی میں، قریبی شہر میں بھیجو، اور وہاں جا کر وہ دیکھ لے کیا حالات و واقعات ہیں، وہاں سے بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، کتنا وقت بیت چکا ہے، اور ویسے بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے بھیجا تو جاتے وقت اسے نصیحتیں کی کہ بھائی دیکھو، خیال رکھنا، کسی کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کے ساتھ بالکل نہیں الجھنا، کیونکہ الجھنے سے ہمارا سارا راز کھل سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بڑی ہی احتیاط اور باریک بینی کے ساتھ جانا، اور کھانا احتیاط سے لے کر آ جانا۔ ممکن ہے کہ اس دور کے مطابق انہوں نے کوئی نہ کوئی اس نے بھیس بھی بدلا ہو شہر میں جاتے وقت، کیونکہ اللہ پاک نے تو اس واقعے کے مین نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں، مین آؤٹ لائنز، پوری تفصیلات جن کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اللہ پاک نے بیان نہیں کی۔ قرآن مجید کوئی ہسٹری اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے بنیادی طور پر، قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ تو انہوں نے ممکن ہے کہ کچھ بیس بھی بدلا ہو کہ بھائی کوئی پہچان نہ سکے، جیسے آج کل کے دور میں ہم ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، ماسک لگا لیتے ہیں، بکل مار لیتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں۔ آخر انہیں بھی تو پتا تھا کہ ہم تو چھپ کے یہاں غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدت کا بھی علم نہیں کتنی گزری ہے، تو باہر شہروں میں، بستیوں میں ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے دشمن مٹ چکے ہیں، اس بات کا تو انہیں علم نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے یہ نصیحت کی کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے بڑی احتیاط سے جانا، بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ، الجھنا نہیں کسی سے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم ایکسپوز ہو جائیں، جس سے ہمارا راز کھل جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے کوئی زبردست قسم کا 5 اسٹار قسم کا ریسٹورنٹ دیکھنا جس میں کھانا اچھا ہو، سب سے زیادہ اچھا ہوٹل دیکھ کر کھانا لانا۔ اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ نوجوان بڑے ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور یہ کوئی شہزادے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ کوئی اس دور کا جو بادشاہ تھا، جو شاہی خاندان تھا، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا بڑا عمدہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا، اچھا ہوٹل، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو۔ ازکا کا لفظ بولا انہوں نے، ازکا، جس کے 2 معنی، ایک تو یہ ہے کہ نفیس، صاف ستھرا، پاکیزہ، اور دوسرا اس کا معنی حلال ہو، حلال اور طیب کھانا ہو، حلال فوڈ لے کر آنا۔ اور بالفرض اگر تمہاری کسی بے احتیاطی سے، تمہاری کسی کے ساتھ نوک جوک ہو گئی اور تمہارا پتہ چل گیا، پکڑو یہ کون ہے نوجوان، اس کو پکڑو، لڑائی ہو جائے تو پھر آگے کام بڑھ جاتا، تو کام خراب ہوگا۔ اگر ہم پکڑے گئے تمہاری وجہ سے تو یا تو وہ ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، اتنا ظلم کریں گے کہ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم دوبارہ اپنے اہل علاقہ کے، اپنے خاندان کے مشرکانہ مذہب کی طرف واپس لوٹ جائیں، یا پھر وہ ہمیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر وہ مار دیں گے۔ 2 صورتیں ہیں، اور دونوں صورتوں میں خسارہ ہے۔ ایک صورت میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور دوسری صورت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد وہ نوجوان گیا، اور پھر
کھانا لینے کے لیے، پھر وہ کھانا لایا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آیات میں پڑھیں گے۔ آئیے آج تلاوت کی جانے والی 2 آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَكَذَلِكَ، واو اور کذالک، کا طرح، ذالک یہ، کا ذالک یہ دو حصوں پہ مشتمل لفظ ہے۔ کا طرح، ذالک یہ کی طرح، یعنی اس جیسا یا ایسا۔ یہ پھر کذالک آہستہ آہستہ ایک ہی لفظ استعمال ہونے لگا، کذالک اسی طرح، وکذالک اور اسی طرح۔ اب یہ جو لفظ ہے نا اور اسی طرح، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے ان کو حیرت انگیز طریقے سے سلا دیا تھا۔ اب 309 سال کے لیے سلانا یہ یقیناً یہ ایک حیرت انگیز طریقہ ہی تھا نا، یہ ایک انوکھا ہی طریقہ تھا نا، یہ ایک بظاہر تو ناممکن کام تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے ہم نے وہ انوکھا کام کیا، ایسے ہی ہم نے اگلا کام یہ کیا کہ ان کو 309 سال کے بعد بیدار بھی کر دی، اور وہ بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی نقصان کے صحیح سلامت بیدار ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَا ہم نے اٹھایا یا ہم نے بیدار کیا ہم انہیں، لی تاکہ، اٹھانے کے بیدار کرنے کے کئی مقاصد تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا لی تاکہ یتساءلوا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ یہ جو یہ درمیان میں جو الف ہے نا، اس کی وجہ سے یہ گرامر کی بات ہے، اس وجہ سے اس میں مشارکت کا معنی پیدا ہو گیا۔ مشارکت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ سے کروں، ایک دوسرے سے کرے، دوسرا پہلے سے کرے۔ اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اللہ اکبر، بینہم آپس میں، لی تاکہ یتساءلوا وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں۔ اب جب وہ آپس میں سوال کریں گے تو سوال کرنے کے بعد جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، انویسٹیگیشن کے بعد، ڈسکشن کے بعد، تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو 309 سال تک سوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی قدرتوں کا علم ہوگا، اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی طاقتیں کتنی وسیع ہیں، اور یہ پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ایسے ہی مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہوگا۔ پھر اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی، جب انہیں اللہ پاک کی نعمت کا پتہ چلے گا، پھر وہ اللہ پاک کی اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے اتنا عظیم بندوبست فرمایا، 309 سال تک ہم نے سلائے رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس گفت و شنید اور سوال و جواب اور تحقیق کے بعد واضح ہونی تھیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دوبارہ اس لیے اٹھایا۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو انہیں اٹھاتے ہی نہ، انہیں پکا ہی سلا دیتے قیامت تک کے لیے، ایسا بھی تو ممکن تھا۔ اللہ ان کی حفاظت فرماتے، اور ایسی حفاظت فرماتے کہ دنیا سے اللہ پاک، جیسے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا نا یہودیوں سے بچانے کے لیے، تو اللہ پاک ان کو بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جاتے۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دوبارہ اس لیے بیدار کیا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے، اور دیگر لوگوں کو بھی جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے 309 سال تک سلایا، تو پھر لوگوں پر کئی راز کھلیں گے اللہ کی قدرتوں کے، طاقتوں کے، اور پھر ان کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہوگا۔ قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، فاعل کے وزن پہ، منہم ان میں سے، کم کتنی یا کتنا عرصہ، کتنی دیر، لبثتم تم ٹھہرے، کم لبثتم
تم کتنی دیر ٹھہرے، تم کتنی دیر رہے، یعنی سوئے رہے. قالو، انہوں نے کہا یعنی دوسروں نے کہا، لبثنا، ہم رہے، یومن، ایک دن. نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک دن. یومن، ایک دن، او یا بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ. یہ او کے بعد جو موقف ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے نوجوان کا موقف. ایک نے کہا کہ ایک دن اور ایک نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ. یا ممکن ہے کہ یہ ایک ہی گروہ کا موقف ہو کہ بھائی ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور دوسرے موقف کو اللہ پاک نے بیان ہی نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو موقف ہی ہیں اور تیسرا موقف اللہ نے بیان نہیں کیا. قالو، لیکن جلد ہی وہ اس بات پہ متفق ہو گئے. قالو، انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے. بازر بھی پریپوزیشن ہے، حرف جار. بازر بھی کو، کس چیز کو جاننے والا ہے؟ ما، جو، لبثتم، تم ٹھہرے، تم رہے. جتنی دیر تم یہاں رہے ہو نا وہ تمہارا رب بہتر جانتا. بس بات ختم کرو. ہاں اگر مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے تو یوں کرو، ویسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. فَبْعَثُوا، فا پس، ابعثوا بھیجو، فَبْعَثُوا پس بھیجو. مبعوث کرنا اسی سے ہے نا، کسی کو مبعوث کرنا، کوئی ذمہ داری دے کر کسی علاقے میں بھیجنا. فَبْعَثُوا پس تم بھیجو، احد، ایک، کم، اپنے میں سے، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بھی ساتھ، واریکی، ورق کہتے ہیں چاندی کو، چاندی کو یا چاندی کے سکے کو. بھی ساتھ، واریکی، چاندی کے، کم، اپنی، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بھی واریکی کم، اپنی چاندی کے ساتھ، ہادی ہی، یہ، اپنی اس چاندی کے ساتھ. اور مراد ہے چاندی کے سکے. پہلے وقتوں میں سونے چاندی کے سکے ہی چلتے تھے. الی المدینہ، شہر کی طرف. فل، پس، فا کے بعد جو لام سائلنٹ ہو گیا یہ لام امر کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے، ضرور یہ کام کریں. فل، پس، چاہیے کہ، پس لازم ہے کہ، ینظر، وہ دیکھے. فل ینظر، پس وہ دیکھے، ایہا، کون سا، ایہا، کون سا، از کا، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے. تو آمن، کھانے کے لحاظ سے سارے لوگوں کو دیکھے، ساری دکانوں کو، سارے ہوٹلوں ریسٹورنٹوں کو دیکھے اور دیکھے کہ اس میں کون کھانے کے لحاظ سے زیادہ صاف ستھرا ہے. فل، پس لازم ہے، یہ لام بھی سائلنٹ ہو گیا پیچھے میں. فل یاتی، پس چاہیے کہ لائے، پس لازم ہے کہ لائے وہ، کم، تمہارے پاس، بی رزقن، ساتھ رزق کے. لفظی معنی ہے یاتی کا آئے، وہ آئے تمہارے پاس، بی رزقن، رزق کے ساتھ. تو یہ جو رزق کے ساتھ بازر بھی ہے، اس کی وجہ سے ہم وہ آئے کی بجائے وہ لائے، لازم کی بجائے متعدی میں ترجمہ کر دیتے ہیں. فل یاتکم برزقن، دو طریقے سے ترجمہ ہو سکتا. پس چاہیے کہ وہ آئے تمہارے پاس رزق کے ساتھ، اور دوسرا انداز ترجمے کا ہے پس چاہیے کہ وہ تمہارے پاس رزق لائے. منہ، اس سے کچھ، اور رزق سے مراد یہاں کھانا. پس چاہیے کہ وہ اس سے، جو سب سے صاف ستھرا کھانے میں ہوٹل ہو، اس سے وہ کچھ کھانا لے آئے تمہارے لیے.
ول، یہ لام بھی سائلنٹ ہو گئی ہے پیچھے مل کے، یہ بھی لام امر ہے، ول اور چاہیے، یتلطف وہ نرمی و باریک بینی کرے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ یہ جو لطف ہے نا، لطیف اللہ پاک کا بھی ایک نام، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، باریک بین بھی اور نرم بھی، لطیف کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ نرمیوں باریک بینی کی کوشش کرے۔ اس لفظ کے متعلق اہل علم کہتے ہیں جی کہ یہاں قرآن مجید حروف کے اعتبار سے آدھا ہو گیا، وَلْيَتَلَطَّفْ کو اس لیے تھوڑا سا موٹا لکھا ہوتا ہے، وَلَا يُشْعِرَنَّ اور وہ ہرگز معلوم نہ ہونے دے، بی کے متعلق کم تمہارے، احدہ کسی ایک کو بھی، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ احدہ، یشرنہ کے آخر میں جو نون ہے نا، نون ثقیلہ، نون تاکید اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے وَلَا يُشْعِرَنَّ اور ہرگز نہ معلوم ہونے دے وہ کسی کو تمہارے بارے میں، کوئی ایسا کام نہ کرے، انہم بے شک وہ، ان اگر یظہروا قابو پا لیں گے، یظہروا اظہار کا معنی غلبہ ہوتا ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے۔ تو فرمایا انہم بے شک وہ، ان اگر یظہروا قابو پا لیں گے، غلبہ پا لیں گے، علیکم تم پر، یعنی تمہیں گرفتار کر لیں گے آ کر، یرجمو وہ رجم کر دیں گے، وہ سنسار کر دیں گے، وہ پتھر مار مار کے مار دیں گے کم تمہیں، او یا یعیدو وہ مرتد کر دیں گے، وہ واپس لے جائیں گے، وہ پلٹا دیں گے کم تمہیں، فی ملتہم اپنے دین میں، مشرکانہ دین میں، ولن اور اگر ایسا ہو گیا کہ وہ دین میں واپس لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت برباد ہو گئی نا، شرک کی تو بخشش ہی کوئی نہیں، مشرک پر تو جنت ہی حرام ہے، ولن اور کبھی نہیں، ہرگز نہیں، تفلحو تم فلاح پاؤ گے، اذن اس وقت یا تب، ابدا کبھی بھی، ولن تفلحو اذن ابدا اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔